احکام ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، بڑی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ عام حالت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، جنگ کی حالت میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ آپ نے دشمن کو دغا دینا ہے، عام حالت میں کسی انسان کے ساتھ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا جائز نہیں ہے۔ جنگ کی حالت میں دشمن کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، اس کے ساتھ داؤ پیچ کھیلنا بالکل جائز ہے۔ عام حالات کے اندر تو نماز جو بڑے سکون کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور جنگ کی حالت کی نماز کی کیفیت بھی اللہ رب العزت نے کیفیت بھی تبدیل کر دی ہے۔ عام حالات کے اندر آپ ایک رکعت پڑھ کے باہر نکلے، ہاں آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں ہے، آپ نماز کے اندر چل پھر سکتے ہیں۔ جنگ کی نماز دیکھیں، صلاۃ الخوف کے طریقہ کار کے اندر ایک رکعت پڑھ کے طائفہ جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے، پہلا طائفہ جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ دشمن کے مقابلے میں لڑائی بھی ہو رہی ہے جی، اسلحہ بھی چل رہا ہے جی، سب کچھ جائز ہے۔ تو جنگ کی تو حالات ہی جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ قومیں جو ہے نا، حکومتیں جو ہے نا وہ ایمرجنسی نافذ کر دیتی ہیں جنگ کے دنوں کے اندر۔ لہذا جنگ کے احکام جو ہے نا وہ مختلف ہیں۔ جنگ کے حالات کے اندر تو اللہ نے یہ بھی فرمایا نماز بھی پڑھو وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے اور ہتھیار کو بھی اٹھا کے رکھو، اور ضرورت کے وقت کے اوپر اگر چلانا بھی پڑے تو اس وقت کو چلا بھی سکتے ہو، نماز کے اندر ہی چلا سکتے ہو۔ جنگ کے حالات کے اندر تو اللہ نے دوسرے پارے کے اندر آپ نے ایک آیت پڑھی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر دشمن کا خوف اور حملہ اتنا سخت ہے کہ تم صف بندی کے اندر تمہارے لیے نماز پڑھنا دشوار ہو چکا ہے، میں اللہ تمہیں اجازت دیتا ہوں چلتے چلتے نماز پڑھ لو، اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ جو ہے نا وہ کر لو، سواری کے اوپر سوار ہو، گدھے کے اوپر سوار ہو، گھوڑے کے اوپر سوار ہو، دشمن کے مقابلے کے اندر اگر تم لڑ رہے ہو، اس کیفیت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ گدھے کے اوپر سواری کرتے ہوئے، گھوڑے کے اوپر سواری کرتے ہوئے بھی اگر تمہیں نماز پڑھنی پڑے تو میں اللہ تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جنگ کے حالات ہے۔ ہاں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جس وقت جنگ کی حالت نہ ہو، امن کی حالت ہو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر تم نے اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے جیسے اللہ نے تم کو سکھلایا ہے، باادب ہو کے، سیدھے کھڑے ہو کے، صف بندی کے ساتھ، سیدھی صف کے ساتھ، امن اور سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر تمہیں اسلحہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، پھر تمہیں چلنے پھرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پھر تمہیں لڑائی کی بھی اجازت نہیں ہے، پھر اس طرح جس طرح اللہ نے تم کو سکھلایا ہے نا نماز کا طریقہ کار، امن کی حالت میں اس طرح تم نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور جنگ کی حالت میں اگر حملہ اتنا سخت ہو، اتنا شدید قسم کا حملہ ہو کہ سواری کے اوپر بھی اشارے کے ساتھ بھی اگر صلاۃ پڑھنا، نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر جو ہے نا اس کو مؤخر کر دیا جائے، بعد کے اندر اس کو پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احزاب کے موقع کے اوپر 4 نمازیں جو ہے نا وہ قضا ہو گئی تھی، آپ نے عشاء کے وقت ان 4 نمازوں کو ادا کیا اور مشرکین کے لیے بد دعا کی، اے اللہ ان کی قبر کو آگ سے بھر دے، جن کی وجہ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں جو ہے نا آج قضا ہو گئی۔ تو جنگ کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے۔ پھر یاد رکھیے